ہم کچھ دیر پہلے تک عوام اہل سنت میں یہ رجحان نہیں دیکھتے تھے کہ وہ سفر عراق اور بغداد اور نجف اور کربلا یہاں کا سفر کرتے تھے. عوام کی بات کرنے لگا ہوں میں. جی تو اب یہ رجحان بڑھ رہا ہے. جی ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ پرانے جو کچھ دیر پہلے کے لوگ تھے اس طرف مائل کیوں نہیں تھے اور اب اس طرف مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ حجاز مقدس کے بعد سب کا رجحان اسی طرف تھا. ٹھیک ہے. کوفہ اور یہ جو علاقہ ہے عراق کی سرزمین یہیں پر تھا. لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے آئے ہیں، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تو 11 سال ایران عراق کی آپس میں جنگ رہی. ٹھیک ہے. تو ان جنگی حالات کے اندر اور پھر یہ عراق کی سرزمین جو ہے نا یہ ہمیشہ سے بس اسی طرح کے معاملات اس کے ساتھ کچھ سیاسی معاملات کچھ سیاسی معاملات تھے. تو عراق ایران کی جنگ 11 سال کا ایک طویل عرصہ انہوں نے وہاں پر گزارا. اس کے بعد آگے چلے تو پھر عراق اور کویت کا معاملہ آ گیا. پھر اس کے بعد امریکہ نے جو ہے وہ حملہ کیا تو وہ صدام حسین. پھر یہ جو معاملات ہیں اس وجہ سے وہ ٹریول کرنا وہاں پر جانا وہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. اور جب حالات ایسے ہوں تو پھر لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے. اب الحمدللہ کچھ وہاں پر بہتری آئی ہے. وہ جنگی اثرات اب بھی موجود ہیں لیکن وہ پہلے سے کافی حد تک کم ہو چکے ہیں اور اب وہ علاقہ پرسکون ہے. اس وجہ سے اب لوگوں نے وہاں پر جانے کا جو ہے نا وہ عقیدت محبت تو پہلے سے تھی لیکن ایک یہ وجہ تھی رکاوٹ کی. اور کچھ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سفر اتنا آسان نہیں تھا. کچھ لوگ بائی روڈ جاتے تھے، بائی ایئر جانے کا معاملہ جو ہے وہ مشکل تھا. اب وہ بھی آسان ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے کچھ لوگوں کا رجحان اس طرف کر دیا کہ اب لوگ جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں اسی کے ساتھ بات جوڑتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ میں خاص ایک تناظر میں حضور پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ اب بھی، پہلے بھی اور اب بھی عراق میں اور ایران میں ایک خاص مسلک اہل تشیع کی کثرت ہے. جی. تو جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کے جو خاص مقامات ہیں وہ ایک خاص اہل نجد کے زیر تسلط ہیں، اس طرح کے مزارات اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ مقامات مقدسہ جو ہیں، یہ اہل تشیع اس طرح اس کو مینج کرتے ہیں، اس کے منتظمین ہیں. تو کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اہل سنت کے دور ہونے کی اور نہ جانے کی؟ نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک دوست ملے، انہوں نے بتایا کہ 80% تقریباً اہل تشیع ہے اور 20% اہل سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا وہ کہتا ہے میں 15-20 برس سے یہاں پاکستان کے دوست تھے، 15-20 سال سے یہاں پر ہوں، آج تک کوئی مذہبی طور پر کوئی اختلاف نہیں، کلیش ان کا درمیان نہیں ہوا. اور حکومت بھی صدام حسین کی تھی، سنیوں کی حکومت بھی رہی ہے اور حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن اس میں یہ مذہبی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کسی کو کوئی چھیڑتا نہیں، کوئی اپنے اپنے کام حساب سے کر رہے ہیں. اور باقی جو اس طرف ہیں وہ اہل تشیع کے زیر تسلط ہے. ساری ان کا انتظامات، سارے معاملات وہ اپنے طور پر بالکل آزاد ہیں. جو اہل سنت کے ہیں وہ اپنے طور پر آزاد ہیں. وہاں پر حنفی ائمہ موجود ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، وہ اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ان کا وہ طریقہ کار ہے. وہ اہل تشیع جو ہے وہ اپنے حساب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. کوئی کسی کو نہیں ایسا مسلکی اس طرح کلیش نہیں ہے، کلیش جو ہے نا جو خاص طور پر ہندوستان کے اور پاکستان جی وہ میں نے نہیں دیکھا بھی نہیں. اور جو میں نے دوستوں سے پوچھا ہے ظاہر ہے وہ جو وہاں پر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہوا نہیں دیکھا. کیا حضور یہ جو مذہبی رواداری سے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں جس سے کم از کم کچھ تھوڑا امن اور سکون کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، کیا یہ یہاں بھی ممکن ہے؟ ہونا چاہیے. ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ ہر ایک مسلک کو اپنے اپنے دائرے کار میں رہنے کی اجازت ہو اور وہ کسی پر اس طریقے سے کوئی بات نہ کرے اور وہ اپنا جو اس کا مسلک ہے جو عقیدہ. آپ نے وہاں پہ جمعہ شریف یقیناً پڑھے ہوں گے اور ظاہری بات ہے، تو کیا وہاں کے شیعہ اور یہاں کے شیعہ کا انداز خطابت اور یہ سارا وہ جو سوشل میڈیا کی نظر ہو رہا ہے، کیا آپ کو فرق محسوس ہوا؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو معاملات ہے نماز کا اور جمعہ کا، تو وہ تو اس مقام پر بھی جا کے ہم نے اپنے ہی اوقات میں، ان کے چونکہ اوقات بھی مختلف ہیں، ظہرین مغربین، اور ہم اپنی پنجگانہ نماز، اپنی ہی نماز ہم جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں. اچھا. تو لیکن میں یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں ہے کہ تم اپنے طریقے سے نماز کیوں ادا کر رہے ہو یا ایسی وجہ جو ہے. تو ہمیں تو کوئی ایسا معاملہ وہاں پر نظر نہیں آیا. صحیح.
تو دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کے حوالے سے آزاد ہیں، وہ جو ادھر ان کا دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا وہ. اور شاید یہ بات سننے میں تھی اور ہم نے بھی دیکھا کہ یعنی وہ دربار شریف کے احاطہ کے اندر، چار دیواری کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ صدام حسین نے بھی ان پر بھی پابندی عائد کی تھی کہ دربار کے احاطہ کے اندر وہ اپنے طور پر آزاد ہیں، باہر یا ادھر ادھر ان کے لیے وہ آزادی یا اس طریقے سے وہ نہیں ہے. اچھا وہ ادھر کر رہے ہیں، وہ یہ طریقہ کار جاری ہے. اسی طرح اہل سنت الجماعت ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات پر وہاں پر جو ائمہ ہیں، جو دربار ہیں، مزارات ہیں، تو وہاں پر مقلدین ہیں، صحیح، حنفی ہیں، حنبلی ہیں. صحیح. تو وہ اس انداز سے اسی حساب سے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں. اہل سنت کا طریقہ جو ہے اسی کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا. ادھر جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں روکتا. وہ اسی